زراعت کے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہم یہ پروگرام کراچی اسٹوڈیوز سے کرتے ہیں روز. کل کراچی کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہاں پہ پروگرام کے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا. اور زرار شاید 10 سال میں یہ پہلی دفعہ ہے. میں خیال پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے پروگرام مس ہوا ہے. اچھا، میری خواہش تھی کہ ہم کسی بھی طرح سے پہنچیں. انہوں نے تو اٹیمپٹ کیا بھی لیکن ان کو واپس جانا پڑا. میں نے بھی ہمارے جو میں پہنچ جاتا لیکن میری جو گاڑی تھی وہ کشتی بن گئی تھی. میں نے بھی سوچا تیر کے بھی پہنچوں گا، کیسے ہی پہنچوں گا اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے. موٹر سائیکل پہ بیٹھنا پڑا تھا بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر سب نے مشورہ دیا کہ آپ ایڈونچر نہ کریں. اور بہت سارے لوگ جو ہے آلریڈی بڑے بڑے دعوے زیب نہیں دیتے. آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں. اوکے، یہ بات ان کو سوٹ کرتی ہے، ہمیں ہماری کیا مجال. تو کل نہ صرف ہم، شہر کے بہت سارے لوگوں نے تکلیفیں جھیلیں، پھنسے رہے 8-8 10-10 گھنٹے. کئی لوگوں کو میں خود جانتا ہوں. سونے پہ سہاگا کے بہت سارے علاقوں میں بجلی نہیں تھی. انٹرنیٹ بھی کل بیٹھ گیا تھا. آج جو ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے جو انٹرنیٹ ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے کہا وسپا، انہوں نے کہا کہ جی کہ کوئی 20% پہ آ گیا تھا ہمارا انٹرنیٹ. اور جواز کیا بتایا گیا؟ مرین کیبلز، اور اس میں پانی آ گیا اور لائٹ نہیں تھی، اور اس وجہ سے کراچی پہ سارا مرین کیبلز انڈر واٹر نہیں ہوتے؟ جی ویسے ہی انڈر واٹر ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، بارش زیادہ ہوتی ہے تو پھر سب کچھ بہہ جاتا ہے. تو ابھی تک ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی جو کہ منی پاکستان ہے، پورے ملک سے یہاں لوگ رہتے ہیں، آبادی بہت زیادہ ہے. بار بار یہ بدقسمت شہر یہ سب کیوں جھیلتا ہے؟ آج ہماری کوشش ہوگی کہ پروگرام میں سندھ حکومت کے بھی ایک وزیر ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ بہت ان پر کرٹیسزم ہو رہا ہے. کل میں بھی بہت سارے لوگوں سے ملا باہر جو جلے کٹے بیٹھے ہیں کہ کیا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے، ایک پارٹی جو ہے 17-18 سال سے یہاں پہ براجمان ہے، میئر ان کا ہے، وزیر ان کے ہیں، چیف منسٹر ان کا ہے، حاکمیت ان کی ہے، لیکن پھر بھی وہ نمائشی اقدامات پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ لیکن ایک اور چیز ہمیں بھی نوٹ کرنی چاہیے. آج جب ہم نکلے ہیں تو کم از کم جو مین شرائیں ہیں وہ ڈرائی تھیں. مجھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو اس بقول وسعت اللہ خان میں کراچی کی یا شاید پاکستان کی امیر ترین کچی بستی میں رہتا ہوں، جس کو ہم DHA کہتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 2020 میں وہاں پہ کیا حال تھا. آپ کو بھی یاد ہے، آپ لوگ آتے تھے مجھے وہاں سے پک کرنے. اس بار وہ نہیں دیکھنے کو ملا. ایز سچ ظاہر ہے جو لو لائنگ علاقے ہیں، اور میں صرف ان سڑکوں کی بات کر رہا ہوں جیسے آپ بھی نکلے ہیں، صبح کو آپ بھی نکلے ہیں، بہت لوگ نکلے ہیں. کچھ لوگ تو ایئرپورٹ سے بھی کل رات پہنچ گئے تھے، ٹائم لگا لیکن پہنچ گئے تھے. تو آفٹر رین جو ڈرینیج دیکھی ہے، کم از کم میں صرف مین روڈز کی بات کر رہا ہوں، میں کچی بستیوں کی بات نہیں کر رہا، میں لو لائنگ علاقوں کی بات نہیں کر رہا. مجھے نہیں پتا کہ نیا ناظم آباد میں شارع فیصل پہ 2 مقامات پہ اور یونیورسٹی روڈ پہ کئی مقامات پہ کشتی کے برابر پانی تھا. موٹر سائیکلیں نظر نہیں آ رہی تھیں. یہ بھی ہے. تو سندھ حکومت کے وزراء آج ہم نے دیکھا کہ صبح سے جن علاقوں کا زرار ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ گھوم پھر کے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں پانی بالکل بھی نہیں ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہم ان سے بھی لیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑے بڑے شہروں میں دنیا کے اس طرح ہوتا ہے. نیو یارک کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ممبئی کی دی جا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کراچی ایک اکیلا شہر نہیں ہے. تو وہ پوائنٹ آف ویو ہم ذرا آگے جا کے لیں گے. پہلے ذرا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج بھی کراچی میں بعض مقامات پہ بہت تیز بارش ہوئی ہے. تھوڑا ملک کا اوور آل دیکھ لیتے ہیں کہ پریڈکشن کیا ہے. ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ موسمیات میں کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عرفان ورک صاحب اسلام آباد سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ سب لوگوں کی زندگی اس وقت دھرم برہم ہے. آج بھی یہاں پہ کراچی میں چھٹی تھی، کل بھی انہوں نے چھٹی اناؤنس کی ہے. تھوڑا بتائیں گے کہ اس وقت نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک کیا ہے پریڈکشن بارشوں کی؟ دیکھیے ابھی جو موجودہ اسپیل ہے یہ ساؤتھ کی طرف شفٹ ہوا ہے، خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں. اور اس نے علاقوں میں جو ہے موسلادھار بارش کی ہے. خاص طور پہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کو ذرا ہزیمت کا کرنا پڑ رہا ہے. یہ وہاں پر کافی موسلادھار بارش ہوئی ہے، اور یہ اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ کل تک جاری رہے گا. اس میں بریکس آئیں گی، جیسے کہ ابھی تھوڑی ساری بریک آ گئی ہوگی، اور اس کے بعد جو کل ہے، کل دوبارہ سے جو ہے نا یہ ایکٹیو ہوگا، اور کل دوبارہ سے جو ہے کراچی کے علاقوں میں جو ہے نا وہ بارش ہوگی. پرسوں سے اس میں کمی آ جائے گی. پرسوں سے جو ہے نا وہ ایک نیا
اسپیل جو ہوگا وہ جو ویکر ہوگا ہمارا ویکنڈ میں وہ آئے گا، اور وہ بلائی پارٹس میں، اپر پارٹس میں جو ہے نا نارتھ کی طرف وہ پہلے بارش کرے گا جی۔ اچھا عرفان صاحب، یہ میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں، کل پرسوں وسعت اور ہم بھی اس پہ بات کر رہے تھے، یہ کلاؤڈ برس کی جو اصطلاح ہے یہ ہم نے حالیہ برسوں میں بار بار سنی ہے، اس دفعہ بھی چاہے وہ بنیر ہو، خیبر پختونخوا ہو یا یہ کراچی ہو، سرکار کے لوگ آگے کہتے ہیں جی کلاؤڈ برسٹ ہے، اب کیا کر سکتے ہیں ہم، اس کی نہ کوئی پریڈکشن ہے نہ کچھ ہے۔ ٹیکنیکلی میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے، میٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن پہ فٹ نہیں ہوتا، تھوڑا ایکسپلین کریں گے یہ؟ دیکھیں بیسیکلی جو کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے جب موئسٹ ایئر یعنی نمی والی ہوا جو ہوتی ہے اور گرم ہوا جو ہے وہ پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، زیادہ تر جو کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں یہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، تو جب وہ پہاڑوں کے ساتھ اوپر اٹھتی ہے، یعنی کہ پہاڑ جو ہوتے ہیں لیورڈ سائڈ ہوتی ہے جہاں پر ونڈ آ رہی ہوتی ہے، وہاں پر جب یہ ٹکراتی ہے تو یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جب یہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اوپر کولڈ ونڈ جو ہے اس کو یکدم کولڈ ونڈ مل جائے، یکدم یعنی کہ اس کی کنڈنسیشن فوراً ہو جائے، تو اس وقت جو ہے نا یہ جو کلاؤڈ بنتا ہے یہ کومولس کلاؤڈ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گوبھی کا پھول جیسے ہوتا ہے نا، اسی طرح کا ایک پھول وہ جو ہے نا وہ کلاؤڈ ہوتا ہے۔ جب وہ زیادہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو وہ ورٹیکلی بہت اپلفٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کملو نمبس کلاؤڈ، کملو نمبس کلاؤڈ کہتے ہیں جس میں گرج چمک بھی ہوتی ہے اور اس میں پانی کا اپ ڈرافٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اپ ڈرافٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بادل ہوتا ہے وہ بادل صرف ایسے کھڑا نہیں ہے کہ اس کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے، اوپر کی طرف بھی نیچے کی طرف بھی، اور اس طرح جو ہے نا یہ اس کو اپ ڈرافٹ ملتا ہے۔ جب وہ اپ ڈرافٹ رک جاتا ہے تو اس وقت یہ بادل فوراً جو ہے نا وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اور پانی نیچے گر جاتا ہے یکدم، یہ ہوتا ہے کلاؤڈ برسٹ بیسیکلی۔ اور میں تھوڑا سا ایک کم ٹیکنیکل اور کم ایکیڈیمک ڈیفینیشن میں چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے منٹوں کے اندر کتنا ملی میٹر بارش ہونی چاہیے کہ وہ پھر کلاؤڈ برسٹ کی ڈیفینیشن میں فٹ ہوگا؟ دیکھیں ایٹ لیسٹ جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا 1 گھنٹے 100 ملی میٹر بارش یا اس سے زیادہ بارش ریکارڈ کی جائے تو اس وقت اس کو جو ہے نا کلاؤڈ برسٹ کہا جا سکتا ہے، وہ بھی 10 سے 15 کلومیٹر کی رینج کے اندر، مطلب اس کی جو اسپیشل ایکسٹینشن ہے ایریا بھی جو ہے وہ کم ہو اور اس کا ڈیوریشن بھی کم ہو۔ جیسے ابھی ورک صاحب کہہ رہے ہیں جو ٹیکنیکل جو ایکسیپٹیڈ ڈیفینیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر سے زائد مطلب 4 انچ کا پانی ایک محدود علاقے پر، یہ نہیں کہ مطلب پورے کراچی شہر پہ کلاؤڈ برسٹ۔ اچھا یہ کتنا پانی ہے، میں آپ کو ایک اندازہ اس طرح بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل جو کراچی میں ہم نے جو خوفناک قسم کی بارش دیکھی ہے وہ 190 سے 200 ملی میٹر تھی رپورٹڈ 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹے۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا پانی 1 گھنٹے میں گرے تو کیا حال ہوگی۔ اور ماؤنٹینس ایریاز میں تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ دیکھو پلینز میں کلاؤڈ برسٹ پھر بھی پھیل جاتا ہے، ماؤنٹینس ایریا میں آپ سوچیں کہ ایک سلوپ کے اوپر اتنا پانی گر رہا ہے تو پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں بنیر میں، جو ہم دیکھ رہے ہیں سوات میں، کس قسم کی تباہی آتی ہے کہ لوگوں کے پورے گھر 1 منٹ کے اندر آ کے بہ گئے۔ اچھا عرفان صاحب، میں آپ سے ایک اور صرف بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ جو پریڈکشن ہے ویدر کی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی 85 آٹومیٹک ویدر سینٹرز ہیں اور کوئی 110 ہیں مینول آبزرویٹریز، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہر 100 کلومیٹر پہ آپ کے پاس آبزرویٹری ہونی چاہیے ویدر کی۔ کیا ہمارے پاس کیپیسٹی وائز اگر آپ بتائیں کہ آر وی اوکے یا ہمیں مزید ضرورت ہے تاکہ جس طرح کے کلائمیٹ ہے، جو ویدر ہے، اس کو ہم بہتر طور پہ پریڈکٹ کر سکیں، ارلی وارننگ سسٹم بھی آ سکے؟ پھر دیکھیں جی، جو WMO کا ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا سٹینڈرڈ ہے وہ 100 کلومیٹر سے بھی کم کا ہے، مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ جتنا بھی ڈینس نیٹ ورک ہو وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، 30 35 40 کلومیٹر، پلین ایریا میں بے شک 50 کلومیٹر ہو جائے، لیکن جو ماؤنٹینر ایریا ہے وہاں پر جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ اس کی کم ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس جو محکمہ موسمیات کے پاس جو آبزرویشنل نیٹ ورک ہے وہ اب اتنا زیادہ ڈینس نہیں ہے، یعنی وہ سپارس ہے، پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہوتا ہے نا وہ رین فال، کیونکہ آگے موسمیاتی تبدیلی بھی آ رہی ہے،
موسمیاتی تبدیلی نے جو ویدر پیٹرن ہیں ان کو بڑا چینج کیا ہے، مطلب کہ تھوڑے ڈیوریشن میں زیادہ بارش کا ہونا، جس جگہ پہ بارش ہوتی تھی اس پہ نہ ہونا، اور جس جگہ پہ بارش نہیں ہوا کرتی تھی اس جگہ پہ زیادہ بارش ہو جانا. تو یہ اس طرح کی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اس کی ہمیشہ اپ گریڈیشن کی ضرورت رہتی ہے. تو محکمہ موسمیات بھی جو ہے نا اسی کوشش میں جو ہے نا لگا ہوا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا جو آبزرویشنل نیٹ ورک ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. اور اس لیے ہم اس کے بارے میں کئی اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے نا اتنا زیادہ نیٹ ورک نہیں ہے. اچھا، یہ ایک وقت پہ چلے 20 سال پہلے یا 90 کی دہائی میں آپ کہہ سکتے تھے کہ یار ایک لگژری ہے، کیا بڑی بات ہے اگر اتنے آپ کے پاس ویدر پریڈکشن نہیں ہے، گرمی ہوگی تو سب کو پتہ لگ جائے گا، بارش ہوگی سب کو پتہ لگ جائے گا. اب یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. 500 سے زائد جانیں گئی ہیں شمالی علاقہ جات میں، خیبر پختونخوا میں، سوات میں، کراچی میں ابھی ہم رپورٹس اگر پڑھ رہے تھے تو درجن سے زائد 17 اموات ہوئی ہیں. ورک صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے تھے کہ جو ویدر سسٹم ہے وہ ساؤتھ کی طرف آ گیا ہے. کیا اب جو خیبر پختونخوا، جو شمالی علاقہ جات میں جو سب سے زیادہ جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے تھوڑی سی ریلیف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آئے گی آنے والے دنوں میں؟ آپ کی پریڈکشن کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، اگلا جو سپیل آئے گا یہ ویکنڈ میں آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ 22 کی رات ہو اور 23 کی صبح ہو. تو یہ اگلے پھر 2 دن جو ہے 23 اور 24 یہ بالائی علاقوں میں جو ہے نا یہ بارش کرے گا، جس میں اگین جو ہے اس میں موسلادھار بارش ایکسپیکٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ موسلادھار بارش نہیں کرے گا. اب کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اس کو غلط سینس میں لے جاتے ہیں. موسلادھار بارش جو ہوتی ہے یا ہیوی شاورز جو ہوتے ہیں وہ مونسون میں ایک پیٹرن ہے جو کہ ہمارے جو بالائی علاقے ہیں، جیسا کہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور یہ اسی طرح بالائی پنجاب کے جو علاقے ہیں، یہاں پر مونسون میں موسلادھار بارش ہوا کرتی ہے. یہ کوئی بڑی جو ہے نا بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو کہے کہ جی اس کو بالکل جس طرح خوف و ہراس پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہو جائے گا، یہ اس طرح ہو جائے گا، اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ زیادہ بارش ہو، جیسے کہ بالائی پنجاب، شمال مشرقی پنجاب کے علاقے جو ہیں جہاں پر چاول کاشت ہوتا ہے، وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اتنی بارش ہو کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ فلڈ بھی آئے، مطلب یہ جو برساتی نالے ہیں ان میں پانی آئے تاکہ ہمارے جو ہے نا وہ فیلڈ جو ہے نا وہ اس میں پانی رہے. تو اس لیے کئی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اب کسی جگہ پہ اگر تھوڑی ساری زیادہ بارش ہو گئی تو وہ بھی جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے وہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی ہماری اب لیونگ سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ کافی عرصے سے جو بارشیں اس طریقے سے نہیں ہو رہی تھیں، اب وہ ان علاقوں میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں جن علاقوں میں وہ کافی عرصے سے بارش رکی ہوئی تھی، 10 سال 5 سال اس طریقے سے. تو انہوں نے اپنے جو لیونگ سٹائل تھا وہ ندی نالوں کی جو گزرگاہیں تھیں وہاں پر بھی وہ بنا لیا ہوا تھا. تو اس سے جو زیادہ تر لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے بھی. عرفان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو اسپیکٹ ہے کہ کس طرح سے ہمارا جو رہن سہن ہے، آبادی بڑھی ہے، اس پر ہم پروگرام میں آگے بات کریں گے. بہت بڑی ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے آپ کو. جی میں ابھی یہ پڑھ رہا تھا بینظیر شاہ صاحبہ جو NDMA کی جو آڈٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ کا، اس کے بارے میں کہ ایک سال میں 23 ملین روپیز انہوں نے خرچے ایونٹ مینجمنٹ پروگرامز پر NDMA نے. ہاں، اور یہ وہ ادارہ ہے which is now going to save you from all of this. میٹ ڈپارٹمنٹ تو ایزیلی اویلیبل ہے. ہم نے 12 کوشش کی ہے پچھلے چند ہفتوں میں کہ NDMA سے بھی کوئی آ جائے، لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو دستیاب وہ نہیں اتنے مصروف ہیں فیلڈ میں کہ آپ کے لیے کیسے ٹائم نہیں. بالکل، ان کو اپنے اصل کام پہ توجہ دینی ہے. ہم میڈیا پہ آ کے ایکسپلین کرنے میں کیا ضروری تھوڑی ہے. ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو ذرا کراچی کی لوگوں کی جو کل چیخیں نکلی ہیں اس پہ بات کریں گے. جیسا کہ ابھی ہم سن رہے تھے کہ کراچی میں جو بارش کا سلسلہ آیا اس کی پیشگی اطلاع تھی. لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو پتہ تھا تو انہوں نے پہلے سے اقدامات کیوں نہیں کیے. کل سارا دن جو کچھ ہوتا رہا کراچی میں
لوگوں کو شکایت ہے کہ اگر اس کا انتظام کر لیا جاتا تو شاید امپیکٹ منیمائز ہو سکتا تھا۔ آج صبح سے ظاہر ہے کہ سڑکیں صاف ہونا شروع ہو گئیں، سندھ گورنمنٹ کے وزراء سڑکوں پر گھوم پھر رہے تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، سوشل میڈیا پہ لگا رہے تھے کہ دیکھیں یہ ایگزیجریشن بہت زیادہ ہے، میڈیا بھی اس کو اچھال رہا ہے، لیکن اصل میں حالات اتنے برے نہیں ہیں۔ کل یہاں پہ کیا ہوتا رہا، پہلے سن لیتے ہیں کہ شہریوں نے کیا کہا اور پھر سرکار نے کیا جواب دیا۔ اتنی بارش ہوتی ہے اور گٹریں اتنی بھر جاتی ہے تو کیا کرے گا بندہ؟ یہ اتنا پانی گٹروں کی وجہ سے تو بھرا ہوا ہے، کوئی بارش تھوڑی نہ اتنی ہوئی ہے۔ دیکھ لو گاڑی سائیڈ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہمارے کو سیول جانا ہے، اب بتاؤ کس سے جائے؟ اتنا تو پانی ہے۔ اگر یہ نظام اچھا ہوتا تو آج ہم لوگ اپنے گھر پہ پہنچے ہوئے ہوتے۔ بارش اب کیا ابھی دوبارہ شروع ہو جائے گی تو دوبارہ یہیں پھنسے بیٹھے رہیں گے جب سے بھوکے بیٹھے ہوئے۔ کم از کم ہو گیا صبح سے نکلے ہوئے گاڑی کا سامان لے کر اور ابھی تک یہیں پر ہی کھڑے ہوئے۔ بھائی میں صبح سے نکلا ہوا ہوں، گھر جانے کا وقت ہے، صبح سے بارش بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میری ڈیوٹی ٹائم بھی ختم ہو گیا، مجھے گھر جانا ہے، اس کے سارے کھڑا رہوں، اب میں روڈ پہ کھڑا رہوں، کیا کروں؟ مجھے یہ بتائیں۔ راول پنڈی میں جو ہوا، لاہور میں جو ہوا، پورا لاہور ڈوبا، یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ اچھا کل کراچی میں بارش ہوئی ہے، شدید بارش ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ممبئی میں بھی بارش ہوئی ہے اور ممبئی ڈوبا ہوا ہے اس وقت۔ جب بھی بارش اتنی ہوتی ہے آپ کی فلڈنگ ہوگی۔ جولائی کے اندر نیو یارک کے اندر بہت شدید بارش ہوا ہے، آپ یقین کریں پورا کا پورا نیو یارک، اٹس سپوزڈ ٹو بی اے کاسموپولیٹن سٹی، نیو یارک امریکہ، the entire city was flooded for days. It will take a long time for things to really settle down. کراچی شہر کی جو ڈرینیج کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 40 ملی میٹر ہے۔ 4 گنا 5 گنا زیادہ بارش کیپیسٹی سے ہو جائے تو اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آتا ہے جو کہ کراچی شہر میں اس وقت آیا ہوا ہے۔ یہ بہانہ نہ کرے 40 ملی میٹر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے، کچرا اٹھ جائے وقت پہ تو 40 ملی میٹر کے نالے بھی کافی، 400 ملی میٹر کی بارش ہو جائے گی۔ جی تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ تنقید ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب، آج میں دیکھتا رہا مختلف وزراء، خود چیف منسٹر نے بھی بار بار حوالے دیے، کہیں ہم نے سنا ممبئی کا حوالہ، نیو یارک کا، جکارتا کا، ملیشیا کا۔ یہاں پہ جو کل ہزاروں دسیوں ہزار لوگ جو پھنسے رہے اور ان کے دل سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ دعائیں نکل رہی ہوں گی سرکار کے لیے، ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ باقی شہروں میں کیا ہوا؟ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ 17-18 سال سے یہاں پہ براجمان ہے، کیوں اس نے ڈرینیج کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں وہ صرف یہ نمائشی اقدامات، سوشل میڈیا پہ پوسٹ، اس پہ کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ صرف کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ اپنا کر رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب اتنا کرٹیسزم ہوگا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید جتنا ہونا چاہیے یا جتنی لوگوں نے تکلیف اٹھائی ہے اس کی آڑ میں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہمیں اپنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں گی، تو جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ تو وہ ایک کوشش کی، اور میں نے بھی جب صبح سارا وزٹ کیا تو میں نے کوئی کئی جگہ کھڑے ہو کر اعلانات نہیں کی کہ سڑکیں کھلی ہیں۔ میں نے جہاں جہاں میں گیا وہ سڑک میں نے دکھائی کہ یہ سڑک کھلی ہوئی ہے اور یہ چل رہی ہے، اور اگر کہیں پانی تھا تو میں نے وہ بھی بتایا کہ یہاں پر پانی اس وقت ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ کل جو تکلیف شہریوں کو ہوئی ہے اس میں یقیناً بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، فیملیز بھی تھیں، اور وہ کئی گھنٹوں تک سڑکوں پہ پھنسے رہے اور گھر بڑی مشکل سے وہ پہنچے، اس کا ہمیں بالکل احساس ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں تھیں جو شاید ہمارے کنٹرول سے باہر تھیں۔ ایکچولی ہم نے اس پہ کافی غور بھی کیا، بیٹھے ہم کل رات بھی بیٹھے، آج بھی بیٹھے کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہے، اور جو متعلقہ پولیس آفیسرز ہیں ان کو بھی بٹھایا، ٹریفک پولیس بھی تھی، ایڈمنسٹریشن بھی تھی۔ تو جو اسباب ہم نے ہمارے سامنے آئے جو ہم سمجھ سکے وہ ہوا یوں کہ کل جب اچانک دوپہر میں بارش ہوئی، جو تیز بارش ہوئی، اراؤنڈ کوئی 1 بجے کے بعد ہوئی، تو تمام لوگ جو مختلف دفاتر میں تھے یا بچے اسکولوں میں تھے وہ ایک ساتھ نکلے ظاہر اپنے گھر پہنچنے کے لیے۔ جب وہ نکلے سڑکوں پہ تو ایک تو ٹریفک زیادہ بڑھ گیا، پھر سڑکوں پہ پانی بھی کافی تھا، تو ڈیفینیٹلی جو ٹریفک کا فلو تھا وہ کافی سلو رہا، اور جب ٹریفک سلو ہوئی، ٹریفک جیم ہوئی، تو کئی مقامات پر لوگوں نے رونگ سائڈ سے جو ہے وہ سڑک پر آ کر آگے جانے کی کوشش کی، جس کی بنا پر آمنے سامنے سے گاڑیاں آ کر آپس میں پھنس گئیں، اور کئی جگہوں پہ ظاہر ہے کہ گاڑیاں پانی کی وجہ سے بند بھی ہو گئیں، اور وہ کچھ ایسی جگہ ایسے اسپاٹس کریٹ ہو گئے کہ جہاں سے بالکل موومنٹ نہ آگے ہو سکتی تھی نہ پیچھے ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ
مسائل پیدا ہوئے اور شہر میں تقریباً ہر سڑک پر یہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. کل جب یہ بارش ہو بھی رہی تھی اور میڈیا پہ ڈیفینیٹلی جس قسم کی ٹرانسمیشنز تھیں، جس قسم کی تنقید ہم پہ ہو رہی تھی، ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ بارش میں 3-4 گھنٹے بیچ میں مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے اور سڑکیں ہماری جو ہے وہ چلنے کے قابل ہو جائیں گی. اور پھر یہی ہوا کہ اراؤنڈ کوئی 7-7:30 بجے کے قریب بارش جو ہے وہ بالکل ہی تھم گئی تھی. تو ہم نے اگلے جو 4-5 گھنٹے ملے اس میں کافی ٹھیک کر لیا. اور شہر فیصل تو کل رات کو ہی اس قابل ہو گیا تھا کہ چل پڑے. ناطقن کے آگے تھوڑا سا ایشو تھا لیکن وہ بھی ہم نے پھر. اچھا سعید غنی صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ کچھ چیزیں آپ کے بس سے باہر ہیں، مثلا کلائمیٹ چینج آپ کے بس سے باہر ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک پن پوائنٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں انڈر پاسز ہیں. یہ سپہر 4 بجے کی ٹریفک پولیس کی رپورٹ ہے کہ 7 انڈر پاسز، کہیے تو میں آپ کو نام بھی لے دوں گا اگر آپ نے کہا، 7 انڈر پاسز کو اوائڈ کیا جائے اس لیے کہ ان میں پانی بھرا ہوا ہے. اور وہ کن آرٹریز پہ تھے؟ شہید ملت روڈ پہ، ڈرگ روڈ پہ، لیاقت آباد پہ، ناظم آباد میں، سوراب گوٹ پہ. اچھا، یہ جو انڈر پاسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ان میں کیا دنیا میں ہر جگہ ڈرینیج کا سسٹم رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا یا بھول ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں خاصر ان میں بالکل ہے. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے شہید ملت کا ذکر کیا، اس پہ جو ہے اس میں بھی ہے. لیکن پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے جو پمپس ہوتے ہیں جو یہ واٹر ڈرین آؤٹ کرتے ہیں وہ نہیں چل پاتے اور جس کی وجہ سے کچھ پرابلمس ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ جو مجھے پتا یہ کیونکہ ریسنٹلی بنے ہیں شارع قائدین پہ، ان میں تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے کہ کوئی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس کو ٹیکنالوجی کو کیا کہتے ہیں. یہ بالکل ڈیپ چلے جاتے ہیں سوئل میں اور کچھ اس کے اندر پائپس وغیرہ ڈالتے ہیں جس سے پانی نیچے جاتا ہے گراؤنڈ میں. لیکن اس کی بھی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم پمپس چلاتے ہیں اور پمپس کے ذریعے پانی جو ڈرین آؤٹ کر دیتے ہیں. کل بجلی کے جانے کی وجہ سے ہمارے جو انڈر پاسز تھے اس میں نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی میں انڈر پاسز بنائے جاتے ہیں ان میں نکاسی کا سسٹم بھی موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. اب میں یہ نہیں کہتا جو پرانے ہیں 8 سال 10 سال اس میں ہو سکتا ہے کہ پرابلم ہو. وہاں پہ بھی پمپس لگے ہوئے جو روایتی پمپس ہوتے ہیں اس سے وہ پمپ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈرین آؤٹ کرتے ہیں. لیکن جو ابھی پچھلے 5-6-7 سالوں میں بنے ہیں اس میں بالکل. تو 5-6-7 سال سے پہلے جو بنے ہیں وہ چیک کیجئے گا کیا؟ نہیں، ان میں بھی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، ان میں بھی ہے. اور لیکن میں تھوڑا کریکٹ کر دوں کہ یہ 7 نہیں بند ہوئے تھے، 14 ہمارے جو تھے انڈر پاسز تھے جو کل متاثر ہوئے تھے. اور اس میں سے پھر رات میں ہم نے کوئی 10 کے قریب جو ہے وہ چلا دیے تھے. 4 میں ایشو تھا جن میں سے آج غالباً جو ہے وہ کچھ اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن آج میں بتا دوں آج صبح بھی 4 بند تھے جو ٹھیک نہیں ہو سکے تھے. تو اس میں ڈرینیج کا سسٹم بالکل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن مختلف اس کے اندر سسٹمز ہیں. جیسے یہ جو آپ کا شون چورنگی پہ ہے، اس میں پمپس ہیں، اس کی پوری پمپنگ اسٹیشن ہے جو پانی ڈرین آؤٹ کرتا ہے. شارع قائدین پہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر وہ پائپس ہوتے ہیں بڑے ڈیپ، اس کے تھرو پانی اندر چلا جاتا ہے زمین میں اور وہاں سے وہ کچھ کرتے ہیں. وہ ڈفرینٹ ٹیکنالوجی اس کے اندر وہ یوز ہوئی ہے لیکن ہے سب کے اندر. اچھا، ایک آبزرویشن ہے سعید صاحب، انفیکٹ آپ بھی بات کر رہے تھے شاہ زیب اس کے بارے میں کہ اب ظاہر ہے کہ جب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ فلڈ ہو جاتے ہیں تو مین ہول جو ہیں ان کے کور ہٹا دیے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا پانی اس میں ڈرین ہو سکے اس کی جو بھی کیپیسٹی ہے وہ وہاں تک چلے جائیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ جب پانی اوپر کھڑا ہوتا ہے اور ظاہر ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے، جو لوگ جب پیدل جا رہے ہوتے ہیں یا گاڑیوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل پر، ان کو وہ نظر نہیں آتے. تو آپ کی ایک آبزرویشن تھی اس کے اوپر شاہ زیب؟ میرا ایک بہت ہی معصومانہ سوال تھا. دنیا کے بہت سے شہروں میں ہم رہ چکے ہیں جہاں بارشیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ہمیشہ جو مین ہول کور ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ پانی جا سکے اس میں، اس کو کھولنا نہ پڑے، اس کو ٹیڑھا نہ کرنا پڑے، یا پانی جائے لوگ نہ جائیں. تو یہ آئی ڈونٹ نو، یہ ہم نہیں کر سکتے یا ہم نے نہیں کیا؟ کیا اس کا ایشو کیا ہے؟ یہ تو چاہے برسات ہو یا نہ ہو، یہ تو ایک ہمارا ایور گرین ایشو ہے کراچی کی سڑکوں کا. نہیں شاید میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں. دیکھیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جو سیوریج کی لائنز ہوتی ہیں وہ برساتی پانی کے لیے ہوتی نہیں ہے، اس لیے ان کے وہ کور ہی رہتی ہیں. اچھا، اگر آپ بہت ساری سڑکوں میں موو کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو سائڈ پہ فٹ پاتھ ہوتی ہیں ان کے نیچے سے کئی جگہوں پہ آپ کو ہول نظر آئیں گے، وہ بیسیکلی ہوتی ہیں برسات کے پانی کو لے کے جانے کے لیے. اچھا، ہمارے یہاں چونکہ یہ عادت ہی بن گئی ہے جب سڑک پہ پانی نظر آتا ہے تو ہمیں جو برساتی ڈرینز ہوتی ہیں ہم اس کو تو نہیں چھیڑتے،
ہم مینول کور جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں تاکہ پانی اس کے اندر جانا شروع ہو جائے. اچھا اس سے پرابلمز دو ہوتی ہیں. ایک تو جو آپ کا سیریج کا پائپ ہوتا ہے اس کی سرٹن کیپیسٹی ہوتی ہے, کہیں وہ 6 کا ہوگا, کہیں 8 کا ہوگا, میکسیمم کہیں 12, 14, 15 کا ہو جائے گا. کوئی بہت بڑی میجر لائنز ہوتی ہیں جو آپ کی 30 انچ کی ڈائر سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. اچھا اس میں جو برساتی پانی یہ ڈالتے ہیں اور اس کی بے تحاشا پانی ہوتا ہے اور اس کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے, تو وہ جو سیریج کی لائن ہوتی ہے وہ بہت ساری جگہوں سے اوور فلو کر جاتی ہے. اور یہ جو اکثر آپ کو نظر آتا ہے کہ بارشوں کے دوران آپ کے مین ہول جو ہیں وہ اوور فلو کر جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں سے اس کے اندر بارش کا پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی سیوریج کا سسٹم الگ ہوتا ہے, برسات کے پانی کو لے جانے کا جو ڈرین کا سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے ایک عادت ہی ہو گئی اور ہر جگہ ہوتا ہے, لوگ اکثر جگہوں پہ یہ کر لیتے ہیں کہ مینول کورز ہٹاتے ہیں, جس سے ایکسیڈنٹس بھی ڈیفینیٹلی بہت سارے ہوتے ہیں, اور وہ جو سیوریج کا سسٹم ہوتا ہے اس کو چوک بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ برسات کے پانی کے ساتھ بہت ساری مٹی بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے, جو جم جاتی ہے بات. اچھا کل جو کچھ ہوا اس میں ہم نے دیکھا بار بار کئی جگہوں پہ کہ ہمارے جو برساتی نالے ہیں ان میں کئی بیشتر مقامات پہ کچرا بھرا ہوا تھا, وہ ابل پڑے. بہت سے لوگوں نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی, اس لیے آپ سے پوچھنا ضروری ہے. لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پہ, پھر واپس آتے ہیں آپ کی طرف. جی, تو موسمیاتی تبدیلی سے انکار نہیں, لیکن یہاں پہ ہم یہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ حکومت کو جو اپنا کام کرنا چاہیے, بلدیاتی اداروں کو, وہاں پہ کیا کوتاہی ہوئی ہے. صوبائی وزیر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سعید صاحب, میں بھی ایک پیس پڑھ رہا تھا, محمد توحید صاحب کا, ہمارے دوست ہیں کراچی اربن لیب والے, وہ لکھتے رہتے ہیں کراچی کے ایشوز پہ. انہوں نے کہا کہ یہاں پر 41 میجر برساتی نالے ہیں اور 500 سے زیادہ مائنر نالے ہیں جنہیں KMC اور TMCs دیکھتی ہیں. ان میں جو کچرا ہوتا ہے اسے معمول کے مطابق اگر وہ صاف ہوتا رہے تو برساتی نالے ول پرفارم ایز اسٹارم واٹر ڈرین. اس مرتبہ بارہا یہ شکایت آئی ہے کہ وہ صاف نہیں ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پانی جلدی ابل پڑا. ذرا بتائیں گے کہ یہ کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس پہ؟ ایک تو میں تھوڑا سا یہ کریکٹ کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صفائی نہیں ہوئی تھی. یہ ہر سال KMC اس کی صفائی کرواتی ہے اور پیسے جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور ہمیں کو گرانٹ دیتے ہیں. اس سال بھی اینڈ آف دا جون, آئی تھنک ان دا لاسٹ ویک آف دا جون, صفائی کا کام انہوں نے شروع کیا اور وہ کام ان کا چل رہا تھا. پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ جگہ رہ گئی ہو, بٹ کام ان کا ہو رہا تھا. یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. ہاں, یہ جو چھوٹے نالے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ٹاؤنز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو صاف کریں, وہ چونکہ سینکڑوں ہیں تو اس میں امکان زیادہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹاؤنز نے وہ پراپر اس کی صفائی نہ کی ہو. لیکن کل جو سڑکوں پہ پانی زیادہ آپ کو نظر آیا وہ نالوں کے ابلنے کی وجہ سے نہیں تھا, وہ بارش جو زیادہ ہوئی اس کی بنا پر تھا. اور ایک دو مقامات پر یہ ضرور شکایت آئی کہ نالوں میں پانی نہیں جا رہا, تو وہ امیڈیٹلی ہم نے اس کو ریزالو کر لیا تھا. وہ مشینری کیونکہ روڈز پہ آلریڈی ڈپلائڈ تھی تو وہ کام ہم نے کر لیا, تو وہ کوئی ایسا بڑا میجر پرابلم ہوا نہیں. اچھا سعید غنی صاحب, نالوں کی صفائی آپ نے فرمایا جون میں شروع کی تھی, بڑی اچھی بات ہے. نالوں کی صفائی کیا 12 مہینے نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, اس میں ہمیں پرابلم یہ آتا ہے کہ چونکہ یہ مونسون کا جو سیزن آتا ہے اس سے پہلے صفائی شروع کروا دیتے ہیں. اگر یہ پورا سال بھی کرتے رہیں تو ہماری بس بدقسمتی یہ ہے کہ مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ ہونا تو اس میں چاہیے نہیں کچرا بالکل, لیکن اگر لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو کچرا اس میں ہونا نہیں چاہیے. لیکن چونکہ یہ ریگولر ایک طریقہ بن گیا لوگوں کا کہ وہ اپنا سارا کچرا اس کے اندر پھینکتے رہتے ہیں, تو اگر ہم سارا سال بھی صاف کرتے رہیں گے تو ہوگا یہی کہ اینڈ آف دا ڈے مانسون سے پہلے ہمیں دوبارہ اس کی ایک پراپر صفائی کرانی پڑے گی. تو یہ ایک روایت سی ہے, ٹریڈیشن ہے کہ مانسون کا جب سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی صفائی پراپرلی کرانی جاتی ہے تاکہ وہ جب بارشیں ہوں تو اس کو پراپرلی وہ اپنا آپریٹ کریں اور پانی سارا لے. اچھا سر, ایک آخری سوال, اور وہ یہ کہ یہ جو ہمارا ڈرینیج نظام ہے, آج میئر نے بھی کہا کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ 40 ملی میٹر سے زیادہ ہینڈل کر سکے. ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ اب بارشیں ہوں گی, بے تحاشا ہوں گی, تو اس نظام کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر فنڈز کی کمی ہے تو کیا وفاق آپ مل کر اسے ونس فار این آل ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اچھا, اس میں ابھی ایک کراچی کے ماسٹر پلان پہ کام ہو رہا ہے. سر یہ تو بچپن سے سن رہے ہیں, ابھی ہم 50 پلس ہو گئے, ابھی تک سن رہے ہیں کہ ماسٹر پلان پہ کام ہو رہا ہے. نہیں, ماسٹر پلان کئی بنے ہیں کراچی کو, یہ تو نہیں تھا, مطلب کئی بنے ہیں. تو ہر 20-25 سال کے بعد ایک وہ ڈاکومنٹ آتا ہے اور اس پہ ابھی جو نیا ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مہینے اس میں لگیں گے, ہوپ فلی ہو جائے گا. تو اس میں
डेफिनेटली ये जो पहलू है इसको जरूर मद्देनजर रखा जाएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो उसको किस तरह से एडजस्ट करें। अच्छा, ये एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है कि कराची में पिछले 20, 25, 30 सालों में नालों की तादाद जो पहले थी वो मजीद सुकड़ गई है, कम हो गई है। इसलिए कि मैं आपको सिर्फ एक बताऊं कि गालिबन नॉर्थ कराची में एक नाला है जिसके ऊपर 7,000 के करीब जो है वो दुकानें हैं। अब सिर्फ ये दुकानें हैं, इसके अलावा हजारों मकानात हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें बनी है, और वो नाले भी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उस आबादी के लिए। अब अगर हम ये उठाने जाते हैं तो पहले मैं 7,000 दुकानें हमें बंदोबस्त करके देनी है उन लोगों को कहीं ना कहीं रीसेटल करना ताकि अपना कारोबार कर सकें। ये मैं आपको सिर्फ एक जगह को बता रहा हूँ। तो अगर ये सारे नाले जो पहले थे होने चाहिए थे, जिन पे ओवर द पीरियड कब्जा करवा लिया गया है, लोगों को बिठा दिया गया है, पहले अगर उनको ही हम सारा रिजॉल्व कर ले तो शायद काफी चीजें उससे भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन नए नालों के लिए मैं चूंकि टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है कि शायद कोई खुली जमीन हो उस पर तो नए नाले बना लेंगे, लेकिन कराची जैसे शहर के अंदर नए नालों के लिए रास्ते बनाना, तलाश करना शायद कोई आसान काम नहीं होगा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ही तगड़े इंजीनियर चाहिए होंगे जो उसको सोल्यूशन निकाल देंगे। और पॉलिटिकल कैपिटल का भी इशू है। थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल विल अगर हो तो सब कुछ मुमकिन है। नहीं, ये कह रहे हैं ना हजारों लोग हैं, तो उनसे पंगा कौन ले। और हालांकि फैसल ईदी कह रहे हैं कि जितनी भी नई सोसाइटियाँ बन रही हैं, सिंध जो तामीराती बोर्ड है वही मंजूरी देता है ना, उसमें किसी में ड्रेनेज सिस्टम का प्रोविजन ही है ही नहीं। ठीक है, गुड। तो अगले मास्टर प्लान में थैंक यू सो मच सईद गनी साहब। सईद गनी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमती मौक़िफ़ जैसा भी है कम से कम सामने तो आया। एक वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद दोबारा माहौलियात की बात करते हैं। नालों की बात हुई तो नाला पाबंद नए नहीं है, लेकिन ये बात तय नहीं है। वक्फ़ा ले लें। वेलकम बैक। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ खैबर पख्तूनख्वा में वो मालाकंड डिवीज़न हुआ, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वहाँ का दौरा भी किया, फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया और ज़मीन पे उतर के ख़िताब भी किया। उन्होंने ये बात भी कही। मैं जाकर 1-2 दिनों में मैं मीटिंग बुलाऊँगा। उस मीटिंग में चारों जो सूबाई वज़ीर आला और उनके जो चीफ सेक्रेटरीज को मैं दावत दूंगा, और उसमें एक फ़ैसला करना है कि आइंदा भी दरिया के अंदर या दरिया के साथ ख़तरनाक जगह पर होटल, रेस्टोरेंट या और चीज़ें जो बनाई हैं नालों के पास, इसी तरह बनाना, इसी तरह जो वफाक के या सूबे के पैसे हैं वो इस तरह खर्च करने हैं कि हमने इन पैसों को अपनी नौजवान नस्ल के लिए, बच्चों और बच्चों की तालीम के लिए, इलाज के लिए ये पैसे इस्तेमाल करने हैं। सिफारिश मानेंगे गलत और ऐसी जगहों पर, ख़तरनाक जगहों पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स और दूसरे जो दुकानों की इजाज़त देंगे तो मैं समझता हूँ कि ना खुदा माफ़ करेगा दुनिया में, ना अगले जहान में माफ़ करेगा। मैं ये बात मैं अभी कहता हूँ कि उन तामीरात को हटाने के लिए जहाँ पर सूबाई हुकूमतों ने वसाइल देने, और वफाक को भी, मुझे भी अगर उसमें हिस्सा डालना पड़ा तो मैं डालूँगा, ताकि ये तमाम तामीरात वहाँ से हटें और वहाँ पर आइंदा के लिए ख़तरा जो है बहुत कम रह जाए। इसी तरह दरख्तों का कटाव जो है, एक दरख्त जंगलों से काटना, इसने भी इसमें हिस्सा डाला है। अगर दरख्त वहाँ पर होते, मजबूत होते, ना कटे होते तो पानी के बहाव को, पत्थरों को रोकते। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, सियाने हैं। ज़ुबैर तोरवली साहब हैं, माहौलियात पे एक अरसे से काम कर रहे हैं। स्वात के इलाके बहरैन में रहते हैं, लेकिन आसपास के इलाकों पे मालाकंड डिवीज़न और बाहर भी उनकी नज़र है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब आपके इलाके में गए थे और उन्होंने कहा, निशानदेही की कि जी ये जो तजावुज़ात हैं और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनका क्या, कुदरती आफात, कुदरती असबाब तो अपनी जगह, तो उन्होंने बड़े अज़्म का इजहार किया कि अब ये हटानी चाहिए। सवाल ये है कि ये बनवाई किसने थी और इतने बरस तक जो है टॉलरेट क्यों आज तक किया जा रहा है, ये हम आपसे सुनना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में आपने किस तरह इस इलाके को बदलते देखा और अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से हटाएं ये तजावुज़ात। जी वसत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। में जो जब ये एनक्रोचमेंट की बात आती है तो उन इलाकों पे ज़्यादा आती हैं वो
سیاحتی علاقے ہیں جیسے سوات ہوا, اپر دیر ہوا, چترال یا گلگت بلتستان میں ہنزا کے علاقے ہو گئے. تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ دریا کنارے ہوٹلز بنے ہیں, بازار بنے ہیں, مارکیٹس بنے ہیں, ریزورٹس بنے ہیں, ان کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہاں ان علاقوں میں کالام میں, بحرین میں, مدین میں بنے ہیں یا نیچے فضا گڑھ کے علاقوں میں بنے ہیں. لیکن یہ وہی سوال کہ کسی حکومت نے ان تجاوزات کو روکا کیوں نہیں, اور یہ تجاوزات کب بنے ہیں, کس نے بنائے ہیں, کون اس میں ملوث ہے. حکومت کا تو اتنا سا رسپانس ہوتا ہے کہ جو منگورا بائی پاس کے قریب گزشتہ مہینے جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, ایک خاندان کے 18 افراد بہہ گئے, اس کے بعد انہوں نے ایک ایکسکیویٹر لے کر اٹھا کر چند عمارات کی دیواریں گرا دی وہاں فضا گڑھ میں, اور جب وہ کسی مؤثر شخص کے کسی عمارت کے پاس پہنچتا وہ ایکسکیویٹر, وہ خود بخود رک جاتا. ایک تو یہ تو ایک تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. دوسرا جو انہوں نے ایک خیبر پختونخوا حکومت نے ایک ریور پروٹیکشن ایکٹ قانون بنایا ہے 2014 میں, اور اس قانون میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہمارے علاقے ہیں یا جو پہاڑی علاقے ہیں, ٹورسٹ علاقے ہیں, ریور پروٹیکشن ہے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ ریور کے جو پارٹ ہے اس سے 200 فٹ دور آبادی ہوگی. اب انہوں نے کس طرح ریسرچ تحقیق کی ہے کہ ہماری جو پوری پٹی ہے تحصیل بحرین, مدین, بحرین, کالام, اس میں جو پوری وادی جو اس کی چوڑائی ہے وہ 200 فٹ بمشکل بنتی ہیں. مطلب اب ریور سے اگر اس کو ہٹا لے تو وہ کہاں لوگ جائیں گے, کہاں بسیں گے, یہ تو پھر گاؤں کے گاؤں بھی مٹ جائیں گے. اور یہ انہوں نے سڑک جو اس علاقے میں بنائی ہے جو 2010 میں بہ گئی تھی, اس کو پھر دوبارہ انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کرایا کسی عالمی بینک کے ذریعے, اور پھر وہ 2022 میں بہ گئی. وہ سڑک خود ایک تجاوزات میں آتی ہے, تو وہ پہلے سے کیوں پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری عمارات یہ 2014 کی بات نہیں بنے, یہ بہت پہلے سے بنی ہوئی ہیں, اور یہ لوگ جو ہے یہ کچھ ایسے قوانین بناتے ہیں. فرض کرے 400 کے لیے کوئی قانون یا پشاور کے لیے کوئی قانون ہو تو وہ کمراٹ کے لیے بھی ہوگا, کالام بحرین کے لیے بھی ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ بغیر دیکھے سمجھے پورے علاقے کو, جغرافیہ کو, جیالوجی کو دیکھے یہ لوگ ایسا کچھ کریں. مطلب گراؤنڈ ریالٹی سے کٹ کے یہ پلاننگ کی جاتی ہے نا, ون سائز فٹس آل جس کو کہتے ہیں. زبیر صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن کا کتنا کردار ہے؟ مطلب بارش آنی ہے, ہمیں پتہ ہے سیلاب بھی آئیں گے, لیکن جو جنگل کاٹے گئے ہیں, جو فارسٹ کاٹے گئے ہیں, آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے, کیا سچویشن ہے وہاں پر؟ اور سٹون کرشنگ انڈسٹری بھی ہے. جی جنگلات کے کاٹنے میں اس کا ظاہر ایک بڑا کردار ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے زرار صاحب, یہ جو ہمیں بہت ہی غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کو جنگلات بھی بچا سکتے ہیں. اس طرح ہم ظاہر شدت کو کم کر سکتے ہیں جنگلات, لیکن یہاں ان علاقوں میں یا جو ہمارا سوات ہے یا بالائی سوات یا پورا ملاقہ ڈویژن میں بے شک جنگلات کاٹے گئے ہیں, لیکن جنگلات زیادہ بھی, جنگلات میں اضافہ بھی ہوا ہے. کئی علاقوں میں جنگلات میں اضافہ ہوا ہے. جو ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں آبادی کا ہے. آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اس کا پریشر پوری زمین پہ پڑ رہا ہے, ریور پہ پڑ رہا ہے, پہاڑ پہ پڑ رہا ہے. تو جنگلات اور ایک اور مصیبت جو ہمارے علاقے میں ہے, میں اس کو اوور گریزنگ کہوں گا. جو چراگاہوں میں بکریاں بھیڑیں چرانا, مویشی, اور اس کو یہاں ہمارے علاقوں میں بہت بڑے بڑے چراگاہ ہیں, خوبصورت علاقے ہیں, تو ان کو یہ لوگ قلم یا لیز پہ دیتے ہیں یہ بکروال لوگوں کو. وہ پھر ان میں جہاں جو جگہ 10 بکریاں سنبھال سکتا ہے وہ وہاں لا کر 1000 بٹھاتے ہیں. تو اس سے جو سبزہ ہے اوپر جو ٹری لائن سے اوپر کے علاقوں میں وہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے, زمین دھول بن جاتی ہے. پھر اس پر جو بارش پڑتی ہے تو وہ فلیش فلڈنگ ہو جاتی ہے. اتروڑ وادی میں, یہاں بحرین میں درال وادی میں یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. تو لوگ اس کو روک نہیں رہے کیونکہ چند لوگوں کے بیچ میں وہ جو پیسے
لیز کے لے رہے ہوتے ہیں بکر والوں سے، وہ ان کے سامنے کیش میں پڑا ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ لالچ کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں اوور گریزنگ اور اس سے جو سیڈلنگز ہے، جو نئے جنگلات ابھر رہے ہیں، وہ بھی سارے یہ جانور، یہ بھیڑ بکریاں وہ کھا رہی ہوتی ہے، خراب کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. زبیر صاحب بہت بہت زیادہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت ہے. سو دیکھیں گھوم پھر کے ہم آ جاتے ہیں وہی اوور پاپولیشن، آبادی کا جو گریڈ. یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ ڈمپر اور وہ ایک بااثر شخص کا آئے گا ہوٹل تو وہاں پہ وہ رک جاتا ہے خود میں بخود. تو نہیں بنا سکتا ہوں. نہیں، یہ تو پھر لوگ بولیں گے کہ یار یہ بنا سکتا ہے. اسمارٹ ایکسکیویٹر ہے نا، صرف ٹیسلا اسمارٹ کارز نہیں بناتی، اسمارٹ ایکسکیویٹر ہے جو بااثر کے لوگوں کے گھر آتے ہیں خود ہی بند ہو جاتا ہے. اوور پاپولیشن، لالچ، مس گورننس، ہر ایشو 4 اور ایشوز کو جنم دیتے ہیں. بیسیکلی ایشو جو ہے قدرتی آفات کا ہے، اور نمبر 2 ہے گورننس کا، بیڈ گورننس کا. شہر کے لوگ بھی زیادہ یہ ہے، اسے ہم ایڈریس نہیں کر پاتے. ہاں، حالانکہ یہ بھی روایتی باتیں اب یہ کرتے، میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ باتیں بھی کی جائیں. بہرحال مجبوری، لیکن آپ کو ہر سال مجبوری کرنی پڑتی ہے. چلیں اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں یہیں اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.